السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خواتین کی ملازمت، یعنی خواتین کا جاب کرنا۔ اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں، یہ ہم جانیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے اس کے اندر الگ الگ کوالٹیز رکھی ہیں اور ان کے الگ الگ ڈیوٹیز رکھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا تو مرد کو خواتین کے مقابلے میں مضبوط بنایا فزیکلی، اور پھر ان کو کام کی ذمہ داریاں دی، ان کو ڈیوٹیز رکھی کہ بھئی آپ کو گھر کے باہر کا کام کرنا ہے۔ آپ گھر کی خواتین کو بغیر ضرورت کے گھر کے باہر کمانے کے لیے نہ بھیجیں، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس لیے اسلام پوری ذمہ داریاں گھر کے چلانے کے اعتبار سے، اس کے مالی اور فائنانشیل کنڈیشنز کے اعتبار سے پوری چیزیں مرد کے اوپر اسلام دیتا ہے اور ڈالتا ہے۔ اور خواتین کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا کہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ان کو نازک بنایا ہے، کیونکہ ان کو گھر کے اندر رہ کر ان کی کچھ ڈیوٹیز الگ ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، گھر کے نظام کو سنبھالیں، جو کہ ایک مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ان کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے مینجمنٹ باہر آدمی آفس میں چلاتا ہے، ویسے ہی خواتین کو گھر کا مینجمنٹ چلانا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت بھی، خاوند کی دیکھ ریکھ بھی، گھر کے بڑوں کی جو ہے سکھ اور دکھ میں ان کو دیکھنا اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا اور ان کی خدمت کرنا، یہ اخلاقی ذمہ داریوں کے اندر اسلام اس کو ایڈ کرتا ہے۔ تو دونوں کی بناوٹ بھی الگ ہے اور دونوں کی رسپانسبلٹیز بھی الگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے اپنے میدان کا ماہر بناتا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے اور اسلام اس کو بیلنسنگ کے ساتھ میں لے کر چلتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ خاتون کو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ مجبوریاں ایسی آ جاتی ہیں جس سے اسے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور ان مواقع پر اسے باہر جا کر کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اسلام کیا یہاں پر منع کرے گا؟ نہیں، اسلام بالکل یہ منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس کے کچھ اصول اور ضابطے بناتا ہے کہ ان اصول اور ضابطوں کے تحت میں اگر آپ کام کریں گے تو آپ کا کام کرنا صحیح ہوگا۔ یہ اسلام کا ضابطہ ہے، یہ دیگر مذاہب کے اندر اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھنے میں آپ کو نہیں آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پر فوائد اور نقصانات کی جہاں تک ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم فوائد کے اوپر بات کریں گے، فائدوں کے اوپر بات کریں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا۔ خواتین کے ذریعے سے خواتین کو تعلیم ملی، جیسے گرلز اسکولز ہیں، وہاں پر خاتون ٹیچر ہی بچیوں کو پڑھائی تو اس سے جو ہے بچیوں کا فائدہ ہوا۔ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین ڈاکٹرز ہیں تو ہماری گھر کی خواتین کو دکھانے کے لیے کسی غیر محرم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایسے ہی ٹیچنگ سے ریلیٹڈ یا میڈیکل ہیلتھ ایشوز کے ریلیٹڈ ہو، یا کچھ ایسے بھی مسائل آتے ہیں جس میں ایک خاتون دوسرے خاتون کے سامنے ہی اس کو صحیح طور پر ایکسپریس کر سکتی ہے، وہ دوسروں کے سامنے ان چیزوں کو نہیں لا سکتی۔ تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے یہاں پر کچھ اصول بنائے تھے، ان اصول کی روشنی میں جب ان خواتین نے پردے کی پابندی کرتے ہوئے یہ کام انجام دیے تو اس کے بہت سارے فائدے ہوئے، اور بعض مرتبہ اس کا فائدہ خاندانی اعتبار سے بھی ہوا۔ وہ ایسے کہ مثال کے طور پر کسی گھر کے اندر والد کا انتقال ہوا اور گھر میں کوئی بھائی نہیں تھا اور والدہ جو ہے عمر رسیدہ تھی، اب وہاں پر کمائی اور گھر کو چلانے کی ذمہ داری کا مسئلہ آیا، خاندان کے کوئی لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسے موقع پر گھر کی جو لڑکی ہے، جو پڑھی لکھی ہے، اس سے یہ ذمہ داری اس پر عائد ہو گئی اور اس نے جا کر اپنے اعتبار سے کام کرنے کا نظام بنایا اور اس کے ذریعے سے اس کے گھر کے اخراجات اور ضروریات پورے ہوئے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ انتقال کے بعد میں، شوہر کے انتقال کے بعد میں خاتون کا کوئی دوسرا نکاح نہیں ہو پایا اور اس کے بچے بھی تھے، ان بچوں کی پرورش کا مسئلہ بھی تھا، تو وہاں پر اسلام کی طرف سے ذمہ داری عائد ہو گئی ہے خاتون پر کہ وہ اپنے بچوں کے نان و نفقے، ان کی رسپانسبلٹیز کو ادا کرے۔ تو ایک خاتون ایسے مواقع پر مجبور ہوتی ہے کہ وہ باہر جا کر کام کرے، لیکن جا کر کام کرنے میں اسلام کی جو پرنسپلز ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کریں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایک پہلو تھا جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کی ملازمت کب اور کیسے، کن پرنسپلز کے ساتھ میں، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ میں ہونی چاہیے
اور اس کے فوائد کیا ہوں گے یہ اس کے اندر ہمیں معلوم ہوئے. وہ ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے. دوسرا جو پہلو ہے ہمارے ٹاپک کا وہ ہے نقصانات، ڈس ایڈوانٹیج. تو ڈس ایڈوانٹیج میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رشتہ داریاں جو بنتی ہیں، خاندان جو بنتا ہے وہ نکاح کے ذریعے سے بنتا ہے، اور نکاح ہونے کے بعد میں خاتون کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے اور مرد کو خاتون کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پر فزیکل ریلیشن شپ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ کچھ ڈیوٹیز اور کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں دونوں کی. مرد کے ذمے کمانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور خاتون کے ذمے گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی پرورش اور تربیت کا نظام ہوتا ہے. اگر کوئی خاتون کسی ضرورت کے بغیر، کوئی انہیں ضرورت نہیں تھی، گھر میں کمانے والا مرد تھا اور ذمہ داریاں پوری بھی ہو رہی تھی، اس کے باوجود وہ اپنی خواہش کی بنیاد پر باہر جا کر کام کرتی ہے، تو اب وہ چونکہ کمانا شروع کر دیتی ہے، اس کی انکم شروع ہو جاتی ہے، تو اب ایسی صورت میں اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو پیسے آنے لگے ہیں، میں کیوں کسی کی محتاج رہوں. تو یہاں سے رشتوں میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اندر دراڑ آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے ریلیشنز بریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ بھئی اب مجھے کسی اور کے احتیاج کی یا کسی اور کے اوپر ڈپینڈ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس کا نقصان ہوا، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر جا کر کمانے کے سلسلے میں جو چیز انہوں نے اختیار کی. دوسرا جو نقصان ہے اس کا وہ ہوا ہے کہ جب خاتون بلا کسی ضرورت کے باہر جا کر کام کرنے لگتی ہے لوگوں کے درمیان میں اور جو ہے مخلوط ماحول کے اندر، تو وہاں پر ایک مرد کو یہ شک اور شبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ خاتون کس سے مل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس سے بات کر رہی ہے. اب وہ اس کے آنے والے ہر فون پر شک کرنا شروع کرتا ہے. تو گویا یہ بھی ریلیشن شپ کو بریک کرنے کا ایک سبب بنتا ہے. تو یہ دوسرا سبب ہوا. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مرد کے ذمے کمانے کی ذمہ داری تھی اور خاتون کے ذمے گھر کو چلانے کی اور بچوں کی تربیت کی ذمہ داری تھی، جب خاتون نے باہر جا کر کام کرنا شروع کیا تو اب اس پر دو ذمہ داریاں آئیں، ایک تو گھر کی ذمہ داری اور ایک باہر کی ذمہ داری. تو ایک آدمی یا ایک انسان جس کے اندر ایک کام کرنے کی کیپیبلٹی ہو، اس کے اندر اتنا ہی پوٹینشل ہے، اب اس پر جب ڈبل بوجھ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر پریشانی اور دوہری ذمہ داری آنے کی وجہ سے بھی مزاج کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے رشتے ختم ہونے کے در پر ہو جاتے ہیں. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا. مثال کے طور پر جب مرد صبح سے لے کر شام تک باہر ہے کمانے کے لیے، اور خاتون کمانے کے لیے وہ بھی صبح سے شام تک باہر ہے، اور شام میں جب خاتون گھر واپس آتی ہے تو اب اس کا پکوان کا نظام ہے، اسے کچن میں وقت دینا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جو بچے ہیں ان بچوں کی تربیت کا بڑا ایک مسئلہ ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو بزی رکھ دیں گے، ان کا اسکول کی ٹائمنگ کے بعد میں ہم ان کو ٹیوشن بھیج دیں گے، تو بچوں کو ماں باپ کا پیار نہیں ملتا، جس کی وجہ سے آج اولڈ ایج ہوم بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں، کیا ریزنز ہیں؟ کیا ہم نے غور کیا اس پر؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو اچھے سے کپڑے پہنا دیں، اچھا سا کھانا کھلا دیں، اچھا سا ایجوکیشن دے دیں، لیکن اصل جو چیز تربیت تھی وہ تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں بچے بھی بڑے ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں جب ہمیں آپ کے ماں کی ممتا کی ضرورت تھی، آپ کی محبت کی ضرورت تھی، آپ نے ہمیں نہیں دیا، تو ہم بڑے ہونے کے بعد میں آپ کی ذمہ داری کیوں لیں؟ لہٰذا جیسے آپ نے پیسوں کے ذریعے سے ہماری چیزوں کو مکمل کیا ہے، تو ہم بھی آپ کو پیسوں کے ذریعے سے آپ کی رہائش کا انتظام کر دیں گے. اور اولڈ ایج ہوم بھر رہے ہیں دن پہ دن مسلمان معاشرے کے اندر اور مسلمان کمیونٹی کے اندر. تو یہ ایک نقصان ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خاتون بلا ضرورت گھر سے باہر جا کر کام کرنے کا نظام بناتی ہیں تو اس میں یہ اس کے نقصانات ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جب خاتون باہر جا کر کام کرتی ہے بغیر کسی ضرورت کے، گھر میں کام کرنے والے افراد کو رکھتے ہوئے، تو اس کا ایک جنسی استحصال، یعنی اسے مس یوز ہونا وہ شروع ہو جاتی ہے. ہم اپنی بات نہیں کرتے، آپ خود جو ہے رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں.
اور مختلف یونیورسٹیز کی ریسرچ رپورٹس ہیں کہ کتنی خواتین کا مس یوز ہوا ہے جاب کے نام پر. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایک ٹرینڈ چلا تھا می ٹو کے نام سے، ایک ہیش ٹیگ چلا تھا ٹویٹر پر، جس میں ہر خاتون نے جنہوں نے ماڈرنزم اختیار کیا انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ جاب کے نام پر کیا کیا بدتمیزیاں ہوئی ہیں، شروع سے لے کر آخر تک. اور ٹاپ کی لیڈیز اس کے اندر انہوں نے اپنی وہ داستانیں سنائیں جو سن کر ایک آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک نقصان باہر جا کر بلا ضرورت کام کرنے پر یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں بھی اور باہر آفس کی ذمہ داریاں بھی. آفس کے ذمہ داریوں میں سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ کام، یہ ورک اتنے ڈیوریشن میں کرنا ہے، اور گھر کے اندر اسی وقت میں کوئی فنکشن یا کوئی ذمہ داری جس سے ہم کنارہ کش نہیں ہو سکتے، اسے ہم ہٹا نہیں سکتے. ایسے موقع پر خاتون ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے کہ بھئی کیسے کریں. اس کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر جو ہے نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دیتی ہے. تو یہ بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک نقصان ہوتا ہے نکاح میں تاخیر. جن گھرانوں میں بچیاں بلا ضرورت باہر جا کر جاب کرنے کی خواہش کرتی ہیں، وہاں پر ان کو جب پیسے یعنی ارن کرنا شروع کرتی ہیں وہ، تو اب ان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ نکاح کی ضرورت کیا ہے. تو اس میں نکاح میں تاخیر، اور نکاح میں جب تاخیر ہوتی ہے تو ایسی صورت میں فطرتاً جو اولاد کی پیدائش کا مرحلہ ہے وہ بھی بڑا دشوار ہونے لگتا ہے. تو ہم نے آج کے اس ویڈیو کے اندر دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ خواتین کے شرعی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنے کے نتیجے میں اس کے فوائد کیا ہوئے، اور خواتین کے شرعی حدود کو پھلانگ کر کام کرنے کے سلسلے میں اور بلا ضرورت باہر نکل کر کام کرنے کے سلسلے میں کیا نقصانات ہوئے. یہ دو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب شرعی حدود کیا ہیں، کہاں تک کی گنجائش ہے، اسلام نے کہاں تک گنجائش دی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز کے اندر، اپنی اگلی سیریز کے اندر پیش کریں گے. امید کہ آپ حضرات اسے توجہ سے سنیں گے اور دوسروں تک شیئر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.